یعنی آپ دیکھیے بڑی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بڑی سمپل بات ہے کہ ہر جو ووٹر آتا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, اس کو دو جو ہے بیلٹ پیپر دیے جاتے ہیں, ایک نیشنل اسمبلی کا سبز رنگ کا, ایک وائٹ کلر کا وہ پروونشل اسمبلی کا. یعنی جتنے ووٹ آپ کو ٹوٹل اس کانسٹیچوئنسی میں سے پروونشل اسمبلی کے نکلیں گے, اتنے ہی ووٹ جو ہیں وہ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ آپ کو نیشنل اسمبلی کے ملیں گے ٹوٹل. لیکن یہاں پہ ڈفرنس جو ہے دونوں میں, جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے, یہاں سے آپ کو اندازہ مل جائے گا کہ وہ 70,000 کی جو لیاقت چٹھا صاحب نے بھی, کمشنر راولپنڈی نے بھی بات کی ہے, وہ بھی بات یہاں بھی ثابت ہو رہی ہے. یہ سب جگہ انہوں نے ایک یونیفارم پالیسی بنائی ہے ریگنگ کی, کہ کرنا ہے تو پھر یہ ٹو دی کور ریگنگ کی جائے. 72,697 ووٹ جو ہیں وہ زائد ووٹ نظر آتے ہیں, اور جو ان دونوں کو کیلکولیٹ کر لیں اگر آپ, تو وہ 74,000 پلس ووٹ ہے. یہ خیال ہی نہیں, اس جلد بازی میں, ارجنسی کے اندر اس بات کا خیال ہی نہیں کیا گیا کہ ووٹ کا ٹوٹل جو تناسب ہے اور ٹوٹل تعداد جو ہے وہ برابر رہے. انہوں نے اس اجلت میں کہ میاں نواز شریف کو جتانا ہے اور ضرور جتانا ہے, اور وہ 74,000 کا ڈفرنس کہاں سے لے کر آئے ہیں, اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں, لیکن اس کا جواب جو ہے جو کاسٹ ووٹوں کے اندر موجود ہے. یہ میں وہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں جس کی ایویڈنس موجود ہے, جو اناؤنس ہو چکا ہوا ہے. یہ وہ رزلٹ ہے جو اناؤنس ہو چکا ہوا ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ کتنی میسو ریگنگ جو ہے وہ کی گئی ہے, اور ریگنگ کرتے وقت خیال بھی نہیں کیا گیا. اور ہم آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ میں صرف آپ کو اس حد تک بتاؤں گا, باقی جس وقت اس کا کسی وقت کوئی انکوائری شروع ہوگی تو وہاں ہم اس کی ڈیٹیل دیں گے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ رات کو جب رزلٹ کمپائل ہونے کا پروسیس, آپ کو معلوم ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 جو ہے وہ مکمل کر کے ہر پولنگ اسٹیشن وہ ریٹرننگ آفیسر کو بھیجا جاتا ہے. اس کی ایک کاپی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کے ایجنٹ کے پاس ہوتی ہے, جس کے اوپر بھی سائن ہوئے ہوتے ہیں. اور سیکشن 92 الیکشن لاز 2017 اس کے مطابق یہ مینڈیٹری ہے کہ جب آپ فارم 47 یعنی فائنل رزلٹ ریٹرننگ آفیسر کے کمرے میں جب مکمل ہوگا, اور وہ فارم 47 میں بھرا جائے گا جو الیکشن کمیشن کو بھیجا جاتا ہے, وہ فارم 47 جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کی موجودگی کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا. یہ مینڈیٹری ہے. یہ سیکشن 42 میں 92 کے اندر یہ مینشن ہے, لکھا ہوا ہے, اسٹیچوٹ کا پارٹ ہے یہ. لیکن جب وہ اسٹیج آتی ہے آدھی رات کے اراؤنڈ اور رزلٹ انہوں نے بند کر دیا, تو سینئر پولیس آفیسر ساتھ کافی سارے پولیس کے جونیئر آفیسر ان کے ساتھ وہ بغیر اجازت کے ریٹرننگ آفیسر کے کمرے میں داخل ہوئے, اور داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام کیا کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے جو پولنگ ایجنٹ تھے, جو ان کے الیکشن ایجنٹ تھے اس پورے حلقے کے, جو وہاں پہ ان کا موجود ہونا, کیونکہ سیکشن 92 میں یہ لکھا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ان پرسن اور تھرو ہز ایجنٹ, تو وہ ایجنٹ ان کے وہاں موجود تھے. ان کو باقاعدہ زبردستی ہی واز تھرون آؤٹ فرام دی روم آف ریٹرننگ آفیسر, نکال دیا گیا وہاں سے باہر, کمرہ بند کر دیا گیا, اور پریمیسز سے بھی سب کو باہر نکال دیا گیا, اس احاطے سے بھی سب کو باہر نکال دیا گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد یہ معلوم ہوا کہ غالباً جو بات میں ڈیٹیل میں بھی آئی ہے, اور وہ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ غالباً جس وقت سٹیج آئے گی کہ جہاں پہ ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہوگی تو وہ سٹیٹمنٹ دینے کو بھی تیار ہیں.
ان کے ساتھ 3rd ڈگری ٹریٹمنٹ کیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ یہ یہاں سے چھوڑ دیں. ان کو وہاں سے ہٹا کے آدھی رات کو ایک اور ریٹرننگ آفیسر کو اپوائنٹ کیا گیا, اور یہ جو اس کے بعد جو پروسیس آف ریگنگ جو ہے, یہ وہ نئے ریٹرننگ آفیسر جو آئے, یہ ان کی موجودگی میں یہ نیا رزلٹ تیار کیا گیا. یہ میں آپ کو یہ وہ اس پولنگ اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے سے تعلق تھا, اس کے عینی شاہد موجود ہیں اور اس کی پوری ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے. الیکشن کمیشن میں بھی ہم اس کی ڈیٹیل دیں گے, اگرچہ پچھلے کئی دن سے پٹیشن دائر ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ شاید صبح اس کی ٹرن آ جائے گی, دیکھیں. تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریگنگ کا یہ انداز جو ہے, جو تمام ان پولنگ ریٹرننگ آفیسر کے کمرے کے اندر فیبریکیٹڈ رزلٹ تیار کیے گئے ہیں, ادروائز یہ سٹولن رزلٹ کی بنیاد کے اوپر جو حکومت بنے گی اور جو آفیشیل نوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے, یہ سٹولن رزلٹ ہے. اور یہ رزلٹ کی بنیاد کے اوپر جو حکومت بنے گی وہ ناکام حکومت ہے, وہ اللیگل حکومت ہے, غیر قانونی اور غیر اخلاقی. میرا تو ویسے ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں غیر اخلاقی طریقے سے اگر مجھے الیکٹ کر میں کہوں کہ جی میں جیت گیا ہوں, اور اس کے بعد میں باقاعدہ اوتھ لوں کھڑا ہو کر اس رزلٹ کی بنیاد کے اوپر کون سا اخلاق اور کون سا قانون اور کون سا مذہب اجازت دیتا ہے. لیکن یہاں سب کی اجازت جو ہے, کیونکہ ایک اور اجازت یہاں جو سب سے ضروری ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ وہ اجازت ہے اس لیے باقی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر میں اس کانسٹیچوئنسی کی بنیاد کے اوپر, اور جو جیسے کمشنر صاحب نے بھی کہا ہے, یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی کہ پنجاب کی حکومت اور پنجاب کی حکومت کی ایما کے اوپر پنجاب کی پولیس پورے کے پورے ملوث ہیں الیکشن کے ریگنگ کے پروسیس کے اندر. اور یہ میٹر جو ہے یہ ایک اتنا اہم میٹر ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ اس اہم میٹر کو پاکستان کی سپریم کورٹ میں اور چیف جسٹس نے کس طرح سے اس کو کہہ دیا کہ ہم اس کی سو موٹو نوٹس نہیں لیتے. آرٹیکل 184(3) کس واسطے پاکستان آئین کا حصہ ہے اگر ایسے معاملے کا آپ نے نوٹس نہیں لینا, اگر ایسے معاملے پہ آپ نے سو موٹو نوٹس نہیں لینا, جہاں پورے ملک کے الیکشن کو سٹولن کیا گیا ہے, ریگڈ الیکشن کی بنیاد کے اوپر آپ نے رزلٹ اناؤنس کیے ہیں. پورے کے پورے چیف الیکشن کمیشن سے لے کے ڈاؤن دی لائن جو ملوث ہیں, جب تک ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا کے لیے ان کو سزا نہیں دی جائے گی, یہ معاملہ ختم نہیں ہوں گے. پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کا تقاضا بھی ہے, رول آف لا اور پاکستان کے آئین کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور بہت جلد از جلد یہ کارروائی کی جائے باقاعدہ طور کے اوپر. اس سے پہلے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت میں گزارش کروں گا جناب چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کہ اس کا یہ اتنا اہم ایشو ہے, اس کا سو موٹو نوٹس لیں. آپ ایک بڑا بینچ بنائیں اور اس بینچ میں آپ مت بیٹھیں, کیونکہ آپ کے خلاف الزام ہے. جس کے خلاف الزام ہوتا ہے تو وہ قانون کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس میں خود نہیں بیٹھیں, بینچ بنائیں اور جوڈیشل انکوائری کا بھی آرڈر کریں اس کے اندر, تاکہ یہ کھل کے چیزیں سامنے آ سکیں. اس قوم سے اتنا بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایک کو آپ نے دیوار سے لگا دیا, ایک لیڈر کو ناجائز طور کے اوپر پابند سلاسل کیا, غلط اور جھوٹی سزائیں سنائی, ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی, اور اس کے بعد ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا الیکشن سمبل کی بنیاد کے اوپر, اور اس الیکشن سمبل کی بنیاد کے اوپر کہا گیا کہ تم
الیکشن میں ایز پولیٹیکل پارٹی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اور پھر پارٹیسپیٹ نہ کرنے کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ ہم کیمپین کی اجازت نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنے کتنے بڑے جلسے جو نواز شریف کو اس وقت اجازت ملی تھی جب اب بگوڑے بھی تھے اور جب وہ کانویکٹ بھی تھے, اس وقت بھی ان کو بیل لے کے ان کو یہ اجازت دی گئی. اور ایک جائز الیکشن کیمپین کی اجازت ایک کینڈیڈیٹ جس کے ایک نامینیشن پیپر منظور کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اس کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کھل کے کیمپین کر سکے. کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں تھی اس کو. کارنر میٹنگ میں پولیس پہنچ جاتی تھی, لاٹھی چارج کرتی تھی اور ان کو وہاں پہ بھگا دیتی تھی, پھر ان کے گھر کے اوپر حملے ہوتے تھے, چادر اور چار دیواری کی تذلیل کی جاتی تھی, آرٹیکل 14 کی وائلیشن کی جاتی تھی, لیکن خاموش تھے. پاکستان کے آئین کو پاکستان کی سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ نے اس وقت توڑ دیا عملی طور کے اوپر جب فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے اوپر آپ خاموش رہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ دو پارٹیز کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس میں ایک پارٹی پاکستان کے عوام ہے, دوسری پارٹی پاکستان کے اسٹیٹ آف پاکستان ہے. پاکستان کے عوام نے اپنے سارے رائٹس سرنڈر کر دیے. آرٹیکل 5 اسٹیٹ نے گارنٹی کی ہے فنڈامنٹل رائٹس کی شکل میں کہ ہم تمام آپ کے رائٹس جو ہیں پرووائڈ کریں گے, پروٹیکٹ کریں گے اور ان کو سنبھال کے رکھیں گے اور آپ کو پرووائڈ کریں گے. وہ نہ پرزرو ہوئے فنڈامنٹل رائٹس, نہ ڈیفینڈ ہوئے, نہ پرووائڈ کیے گئے. تو سوشل کانٹیکٹ کو آپ نے خود توڑ دیا. یہ سب سے گھناؤنا جرم ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کو, کہ فنڈامنٹل رائٹس کو اس طرح سے ٹریمپل کر کے, پاؤں میں کچل کے, روند کے آپ نے پاکستان کے آئین کی تذلیل کی ہے. سر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ. تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی. یہ پنجاب حکومت کے خلاف اگر کارروائی نہیں کی جاتی, پنجاب پولیس کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی, تو پھر آپ جائز راستوں کو بند کریں گے. تو پھر جس طرح غالب نے کہا تھا نا کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور ہم قانون کے بندشوں میں رہنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا ہر ممبر, ہر کینڈیڈیٹ, ہر الیکٹڈ ممبر, ہر پارلیمنٹ کا ممبر, ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک آئین اور قانون کی بات کرتا ہے, رول آف لا کی بات کرتا ہے. ہم آئین اور قانون کی بندشوں میں لے کے ہم نے الیکشن بھی لڑا اور اب بھی رہنا چاہتے ہیں, لیکن اپنے جائز حق کے لیے ہم آواز بھی بلند کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے. یہ ہمارا حق ہے اور اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہمارے حق سے.